نبوت. جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا. رضوی تیرا نام رہے گا. خادم رضوی تو نے جینا سکھا. الحمدللہ رب العالمین هو غنی عن العالمین هو علیم بذات الصدور هو على كل شيء قدیر والصلاة والسلام على رسوله الكریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا کفیناک المستہزئین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود و سلام اس عقیدے اور نظریے سے پڑھیں کہ جس ذات پہ ہم درود بھیج رہے ہیں وہ ہمارا درود و سلام سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. تعلق ہے میرا اہل جنوں کے اس قبیلے سے. تعلق ہے میرا اہل جنوں کے اس قبیلے سے جو خدا کو مانتے ہیں محمد کے وسیلے سے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. نہایت عزت کے لائق اسٹیج کی زینت تحریک لبیک پاکستان کے قائدین اور پنڈال میں موجود علماء ذی وقار عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں چند منٹوں کے لیے آپ کی بارگاہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دولت اپنوں کو بھی دیتا ہے اور بیگانوں کو بھی دیتا ہے. گاڑیاں، بنگلے، صحت، منصب، بظاہر جاہ و جلال، یہ اللہ سب کو عطا فرماتا ہے، دیتا ہے. لیکن محبت مصطفیٰ سب کو نہیں عطا کرتا. محبت مصطفیٰ اللہ ستھرے دلوں کو ہی عطا فرماتا ہے. اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ پتہ نہیں فلانا بندہ نہیں ساتھ چل رہا، فلانا نہیں ساتھ چل رہا. ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے فلانے صاحب نہیں چل رہے. تو یاد رکھیے ناموس رسالت یا ختم نبوت یا دین کے لیے، محبت مصطفیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو توفیق عطا نہیں فرماتا. وہ ستھرے سینے ہوتے ہیں، وہ صاف سینے ہوتے ہیں، وہ بڑے اعلیٰ سینے ہوتے ہیں جن سینوں میں اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دیتا ہے. اور جب کام لینے پر آئے، اپنے نبی کی ناموس کے اوپر پہرا دینے کے لیے آئے، تو لازمی نہیں کہ وہ کسی بہت بڑے بہادر، بہت بڑے پیر صاحب، عالم دین یا وقت کے سرمایہ دار سے وہ کام لے. جب وہ کام لینے پر آتا ہے تو پھر ایک چھوٹی سی مسجد کا خطیب، ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی شخصیت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے لیتا ہے. میں یہاں ایک فقہ کا مسئلہ عرض کر کے حدیث سنا کے گفتگو کو سمیٹوں گا. ہدایہ کے اندر
درس نظامی کی کتاب میں سے فقہ کی بڑی اہم کتاب ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ علماء کی میں توجہ چاہوں گا کہ کبوتر یا کبوتری یہ مساجد میں بھی اپنا گھونسلہ، اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ احناف کہتے ہیں وَلَنَا اِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ اِقْتِنَاءِ الْحَمَامَةِ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ کبوتری مساجد میں اپنا گھر بنا سکتی ہے، اس کی بیٹ نجس نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کبوتری کو اللہ کے گھر میں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، کبوتری کو اللہ کے گھر میں گھونسلہ بنانے کا NOC کس نے دیا؟ اجماع المسلمین، مسلمانوں کا اجماع ہے، کبوتری گھونسلہ مسجد میں بنا سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے کیا نیکی کی کہ اتنا بڑا اعزاز؟ عالم دین بھی مسجد میں گھر نہیں بنا سکتا، پیر صاحب بھی مسجد میں گھر نہیں بنا سکتے، چودھری بھی مسجد میں گھر نہیں بنا سکتا، بغیر شرعی ضرورت کے نمازی بھی مسجد میں سو نہیں سکتا۔ لیکن کبوتری کو کس نے NOC دیا؟ توجہ چاہتا ہوں، اسی ہدایہ کے حاشیہ میں یہ حدیث ہے، یہ حدیث سنا کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، جو رسول اللہ کی غلامی کرتا ہے اسے مالک نوازتے کتنا ہے۔ اور رسول اللہ کی غلامی صرف انسان ہی نہیں کرتے، ناموس مصطفیٰ کی حفاظت صرف انسان اور مسلمان ہی نہیں کرتے، بلکہ اللہ پرندوں سے بھی یہ کام لے لیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہدایہ کے حاشیہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ عن ابی امامہ الباہلی قال شکر الحمامۃ قال انها اتکرت علی باب الغار حتی سلمت فجازہ اللہ بان جعل المساجد فجازہ اللہ بان جعل المساجد مأواها۔ توجہ چاہتا ہوں، مفہوم حدیث سنیں، کانوں کو بھی میری طرف کریں، دل کی توجہ بھی میری طرف کریں۔ ناموس رسالت پر اللہ کس سے پیرا لے لیتا ہے، اس کو نوازتا کتنا ہے۔ جب ہجرت کی رات میرے آقا غار سور میں تھے، کافر میرے آقا کو تلاش کر رہے تھے اور میرے آقا غار میں چلے گئے، تو پھر کیا ہوا؟ کافر غار کے قریب پہنچ گئے تو ایک کمزور سا پرندہ کبوتری وہ غار کے دروازے کے اوپر اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ کافر آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اس غار میں محمد الرسول اللہ گئے ہوتے تو یہ کبوتری یہاں گھونسلہ بنا کے نہ بیٹھی ہوتی۔ لبیک والوں میری بات کو توجہ سے سننا، میں یہاں ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں لبیک والے رستے میں دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ نیا کام نہیں ہے، اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ توجہ، جب کافر رسول اللہ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، کبوتری راستے میں بیٹھ گئی۔ اللہ کرے جسے سمجھ آ گئی ہے وہ سبحان اللہ کہہ دے۔ لبیک والے آج کے بعد اگر تمہیں کہے کوئی تم راستے میں کیوں بیٹھتے ہو، انہیں کہنا سنو یہ کام نیا نہیں ہے۔ 14 صدیاں پہلے جب کافر رسول اللہ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو راستے میں رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کبوتری نے ڈیرا لگا لیا تھا۔ میں اردو میں آج کے دور کا ترجمہ یہ کروں گا، کافر نقصان پہنچانا چاہتے تھے، کبوتری نے دھرنا دے دیا۔ اللہ کرے آپ سبحان اللہ کہہ دے۔ اللہ کرے لبرل جب آپ سے اعتراض کرے تو آپ یہ جواب یاد رکھ لیں، پھر سبحان اللہ کہہ دے۔ کیا کیا کبوتری نے؟ کبوتری بیٹھ گئی راستے میں حتی سلمت، اور رسول
رسول اللہ کی جان کی حفاظت کی. سلمت سلم یسلم تسلیما، رسول اللہ کی جان کی حفاظت کی. میں کہتا ہوں سلامت حفاظت کی. راستے میں بیٹھ کر کبوتری 14 صدیاں پہلے کمزور ہونے کے باوجود راستے میں بیٹھ کر رسول اللہ کی جان کی حفاظت کرتی ہے. سنا پھر کبوتری کو نوازا کتنا میرے آقا نے. سنا میرے آقا نے کیا کیا. جب کافر چلے گئے میرے آقا غار سے باہر تشریف لائے. شکر الحمامتا، میرے آقا نے کبوتری کا شکریہ ادا کیا اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا فجازہ اللہ بان جعل المساجد مأواہا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے اے کبوتری تو نے میری جان کی حفاظت کے لیے غار کے دروازے پہ گھر بنایا ہے. اب میں تجھے اجازت دیتا ہوں، اللہ تجھے اجازت دیتا ہے، تو بھی تیری نسلیں بھی دنیا کی جس مصیبت جائیں اپنا گھونسلہ بنا سکتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. تو یہ نہیں حتیٰ کہ ہدایہ میں یہ مذکور ہے حتیٰ مسجد الحرام، کہ اس کبوتری کو انوسی صرف پاکستان کی مساجد کی نہیں ملی بلکہ محسن نے لکھا ہدایہ کے بٹوین لائن یہ لکھا حتیٰ مسجد الحرام. اے کبوتری تجھے اب مسجد حرام میں بھی گھونسلہ بنانے کی اجازت دی گئی ہے. تو یار کبوتری اگر حفاظت کرے، اللہ اتنا مال و مال کرے، تو جس بابا جی نے حضور کی نموز کے لیے شل کھائے، گولیاں کھائیں، پرچے کٹوائے، اسیری صحیح، اس بابا جی کو اللہ نے کتنی رحمتوں سے مال مال کیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ. میرے بابا جی دی کیا بات، کیا بات، آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات، کیا بات. جب تک سورج چاند رہے گا